ہوئے تو کچھ باتیں وہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہی ہیں، ان کی نسبت بھی کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی، کیونکہ صغیر اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف منسوب ہوگی، لیکن الفاظ کس کے ہوں گے؟ نبی کے۔ اور ایک مسودہ وہ ہے جو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے پیش کیا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کہا جاتا ہے، تو اس کے الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ۔ وہ ایک ایک حرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر لے کر آئے نا اللہ کی طرف سے، وہ لیٹر بھی آج تک کیا ہے؟ بولو بھائی، استنبول میں آج بھی وہ قرآن موجود ہے جس میں حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو شہید کیا گیا، اور اس میں خون کے دھبے بھی آج تک موجود ہے۔ ایک حرف بھی قرآن کا دائیں بائیں نہیں، اور ایسی خاندانی حفاظت کی ہے نا اللہ نے قرآن کی کہ میں اس ٹاپک پر آپ کو اگر چند مثالیں دوں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، پھر اجازت ہے تو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں میں کیسی حفاظت کی ہے۔ دیکھو قرآن میں، قرآن یہ میں دو چار مثالیں دوں گا، زیادہ دوں گا تو میرا موضوع رہ جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں موضوع لگائیے گھنٹے سے، بھائی اچھا ہے، فائدے کی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ دیکھو قرآن ایک عجیب معجزاتی کتاب ہے، اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ کاتب وحی نے قرآن میں جو لفظ لکھا، اگر اس سے قلم سے لکھنے میں غلطی ہوئی نا تو وہ غلطی بھی آج تک کریکٹ، اس کی کسی نے کریکشن کی کوشش نہیں، کہنے کو تو وہ غلطی ہے مگر اللہ نے اس غلطی کو بھی، بولو بھائی، رہنے دیا تاکہ پتہ چلے کہ اس میں اس جو نبی کی موجودگی میں جس طرح لکھ لیا بس کو پتھر میں لکیر بن گئی۔ اب میں وہ یعنی صورتاً غلطی کہیں گے، اس کو حقیقت نہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب عین کے اوپر دو زبر ہو تو یہ کیا بنتا ہے؟ عین دو زبر عن، تنوین آتی ہے نا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی، اس کے آخر میں لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ہے نا قرآن میں، کہ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، لنسفعا، تو یہ عین کے آگے کیا ہے؟ الف ہے، اور اس کے اوپر کیا ڈلے ہوئے ہیں؟ دو زبر۔ حالانکہ یہ ورب ہے اور ورب میں تنوین نہیں آتی، ورب میں جب آخر میں نون آئے گا تو نون کی صورت میں لکھا جاتا ہے، بہت مشکل ہے، سوری ورب نہیں، یہ سینٹینس ہے، جملہ ہے، ورب نہیں، ورب میں تو آتی ہے تنوین، یہ جملہ ہے، جملہ۔ لنسفعن یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے کہ ہم اس کو پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے، فیوچر ٹینس ہے یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ تو جو ٹینس ہوتا ہے نا اس میں تنوین، اس میں اگر عن کہنا ہے تو عین کے بعد نون آنا چاہیے، عین نون زبر عن، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن چونکہ پروناؤنسیشن ایسے ہی ہے جیسی تنوین کی ہوتی ہے، تو ہمارے نبی نے جب یہ آیت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کاتب وحی کو بلایا، لکھو لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، انہوں نے عن میں آواز چونکہ نون کی آ رہی ہے نا تو وہ کیا کر دیا؟ عین کے بعد الف ڈال دیا۔ یہ عربی گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے، یہ صحیح گرامر اس کو قبول نہیں کرتی، آج تک کسی میں مجال نہیں ہوئی کہ گرامر کے لحاظ سے اس کو کیا کر دے، بولو بھائی۔ تو اللہ نے ایسی غلطیاں بھی رہنے دی تاکہ یقین آ جائے کہ یہ تحریف سے بالکل پاک ہے، ورنہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ حالانکہ گرامر کے لحاظ سے یہ 100% غلط، لیکن پروناؤنسیشن جو ہے نا وہ بالکل وہی ہے۔ تو کاتب وحی نے چونکہ الفاظ کو سنے تو انہوں نے وہ اس طرح سے لکھا جیسے اسم یا ناؤن لکھا جاتا ہے، تو یعنی لکھنے کا انداز اس کا ناؤن والا ہے، جبکہ ہے یہ ناؤن نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ سینٹینس ہے پورا، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک اور چیز دیکھ لو، یہ اردو دان بہت آرام سے سمجھ جائیں گے۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا اولئک جگہ جگہ، اولئک میں حمزہ کے بعد واو ہے مگر پڑھا جاتا ہے، بولو نا بھائی، سوال ہے پڑھے یہاں سے لکھا کیوں جا رہا ہے؟ انگلش میں تو نالج میں کے سائلنٹ ہے نا، اس کی تو کوئی لاجک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو گوروں نے ورڈ ہی ایسے بنایا ہے، لیکن اولئک اس میں الف کے بعد واو ہے مگر وہ واو اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ تھی کہ یہ زبر زیر پیش تو بہت بعد میں ڈالے ہیں نا، عرب لوگ الیکا میں اور
اولائکا میں فرق کرنے کے لیے الف کے بعد واو ڈالتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ الیکا نہیں ہے بلکہ کیا یہ ہے اولائکا۔ اب نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اس چیز کی ضرورت ختم ہو گئی، کیونکہ زبر سے پیش ایجاد ہو گیا، بھائی الف کے اوپر پیش ڈالو تو ایجاد تو ہو گیا، مگر کسی نے اس واو کو ہٹانے کی ضرورت، مسلمان قبول ہی نہیں کرتے اس کو، کیوں ہٹایا؟ حالانکہ ابھی اس کی ضرورت، لیکن وہ 1400 سال سے چلا۔ اور آسان مثال شیئن کا جو لفظ ہے، شیئن، شیئن جو شین جو لکھا جاتا ہے نا، تو 3 شوشے ہوتے ہیں شین کے، ایسے ہی ہے نا بھائی، ایک یوں آئے گا پھر یوں آئے گا پھر یہ شین بن گیا، اس کے بعد ایک یا آئے گا پھر الف آئے گا، تو یہ ٹوٹل کتنے شوشے ہونے چاہیے؟ شوشہ سمجھتے ہیں جو یوں کر کے لکھتے ہیں، 3 شین کے ہو گئے اور ایک کس کا ہو گیا؟ یا کا ہو گیا، پھر آنا الف چاہیے، تو پھر شیئن یہ قاعدے کے مطابق۔ لیکن جو کاتب وحی تھے انہوں نے جب شیئن لکھا تو ایک شوشہ نہیں، یعنی شین کا جو تیسرا شوشہ ہے نا، اس سے شین کا کام بھی لیا اور یا کا کام بھی لیا، نہیں والی بات، جو گرامر اور کتابت کے قاعدے کے لحاظ سے 100% غلط، مگر قرآن میں جو لکھ دیا ویسا ہی لکھا، ویسے ہی لکھا چلا۔ یہ اللہ نے ایسا کرنے اس لیے دیا کہ اس میں لاجک کا دخل نہیں ہے، یہ جیسے تھی جیسے تختیوں میں لکھا گیا نا، بس پتھر پہ کیا بن گیا؟ لکیر بن گیا۔ اور آسان مثال دیکھیں پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی ہے نا، اس کی علماء نے مختلف لاجک بیان کی، کیونکہ اس میں جنگ و جدال ہے، جہاد کا حکم ہے، اس لیے بسم اللہ میں تو رحمت ہے، یہ سب حکمتیں ہیں، اصل وجہ یہ نہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ جب سورہ انفال نازل ہوئی اور پھر سورہ توبہ نازل ہوئی تو نبی نے صحابی کو حکم دیا کہ مصحف میں سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا جائے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا کہ یہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے یا یہ باقاعدہ نئی صورت ہے۔ بھائی یہ بھی تو ممکن ہے کہ سورہ انفال ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ بقیہ حصہ ہے سورت کا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا، جو باتیں میں وہی ہے نا، کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے یا پرانی سورت کا، تو انہوں نے بسم اللہ احتیاطاً نہیں لکھی کہ بھئی اگر یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ نئی سورت ہے تو بسم اللہ کر دیں گے، ورنہ تو جب وہ نہیں لکھی تو بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ نئی صورت ہے، مگر پھر کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ بسم اللہ بولو بھائی لکھ دے، آج تک نہیں لکھی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حالانکہ نئی صورت ہے، مگر بھائی جو نبی کے دور میں مصحف میں لکھ دی تو لکھ دی، اب پتہ نہیں چل گیا نہیں لکھی، یعنی اب پتہ نہیں چل گیا کہ نئی صورت ہے تو بھی بسم اللہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ 1400 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ کیسی، بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک شوشوں کو ایسے محفوظ رکھا گیا؟ میاں دیکھا قرآن میں کیسے لکھا ہوتا ہے؟ میاں 100 کا عدد ہے، میم کے بعد الف ہوتا ہے، حالانکہ میاں میں میم کے بعد ایک شوشہ ہونا چاہیے، اس پہ حمزہ ہونی چاہیے پھر تا ہونی چاہیے، لیکن میم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ الف۔ معاون ہونا چاہیے لیکن پڑھا کیا جاتا ہے میاتن کو، اس لیے تاکہ منہو سے فرق ہو سکے۔ عرب میں زبردست پیش نہیں تھے تو منہو اور میاتن، میاتن کا مطلب 100 اور منہو کا معنی ہے یعنی فلاں چیز سے، تو ان دونوں لفظوں میں فرق کرنے کے لیے میم کے بعد کیا ڈال دیا؟ الف ڈال دیا۔ پھر بعد میں اس فرق کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس میں چینجنگ کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ اور قرآن میں کچھ الفاظ بھی ایسے ہیں جو عام ضابطے اور قاعدے سے ہٹ کر ہیں، لیکن ان کو پڑھا ویسے ہی جاتا ہے جیسے نبی نے پڑھی۔ مثلا ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں اہل حجاز کی لغت پر، اور جب ہم آتے ہیں بسم اللہ مجریہا ومرساہا، ہے نا؟ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو دعا پڑھی بسم اللہ ہی، حالانکہ وہاں تو راہ کے نیچے کھڑا دیر ہے تو مجریہا ہونا چاہیے، مگر جس قاری کی قراءت پر ہم تلاوت کرتے ہیں وہ جو سند پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی نے کیسے پڑھا ہے؟ رے پڑھا ہے، حالانکہ اس لغت میں رے نہیں ہے، ری ہے، مگر یہ لفظ کیونکہ رے پڑھا ہے تو اس لغت میں بھی جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اس لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ مجرے گا۔ اور بات چل پڑی، 2-3 مثالیں نہیں، بہت مثالیں ہیں۔ سورہ فتح میں آتا ہے
سورہ فتح میں فمن اوفى بما عاهد عليه الله، جب صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی ہے نا نبی کے ہاتھ پہ، تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے اس بیعت کو پورا کر لیا جس پر اللہ سے اس نے معاہدہ کیا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو علیہ اللہ ہے، حالانکہ عربی میں علیہ ہی ہوتا ہے، علیہ بھائی اتنی انرجی صرف کر رہا ہوں، صرف ایک آواز آ رہی ہے، علیہ ہی ہے، علیہ عربی میں کہیں بھی نہیں ہے، علیہ بنتا ہی نہیں ہے کچھ، لیکن یہاں علیہ اللہ کے بجائے کہ علیہ اللہ ہے، جو گرامر کے لحاظ سے غلط ہے۔ گرامر میں نہیں کہنا عربی میں غلط ہے، کچھ چیزیں گرامر کے لحاظ سے غلط ہوتی ہیں، زبان کے لحاظ سے، کیونکہ عربی میں نازل ہوا نا قرآن، لیکن کوئی بھی اس کو گرامر کے لحاظ سے پڑھے گا تو علیہ اللہ پڑھے گا، تو پورے قرآن میں بھی علیہ ہی ہے، یہاں پر کیا ہے، ہی کے بجائے پیش ہے، تو اب جس نے بھی پڑھا ہوگا اس کو عجیب سا لگا ہوگا، لیکن اس نے چینج کرنے کی کوشش، بولو بھائی چینج نہیں ہوئی، علیہ ہی ہے تو علیہ ہے تو علیہ ہی رہے گا بھائی، یہ اللہ نے ایسی چیز۔ قبول کا جو لفظ ہے نا عربی میں قبول، مصدر جو ورب ہے نا وہ فعول ہوتا ہے، فعول پنجابی میں ہوتا ہے، اردو میں یا عربی میں بولو نا بھائی نہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے، ہم کہتے ہیں حکم عدولی، کہتے ہیں حکم عدولی، عدول یعنی تجاوز کرنا، عدول کہتے ہیں، عدول نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے عدول۔ تو اس کے لحاظ سے گرامر کے لحاظ سے قبول ہونا چاہیے، قبول، یہ لوگ اردو کہتے ہیں یہ قبول ہے، اصل گرامر کے لحاظ سے قبول ہے، آپ کے پیش ہے، کیا ہو گیا بھائی، کیا ہونا چاہیے قبول، لیکن قرآن میں یہ لفظ خلاف قیاس استعمال ہوا ہے، قبول کے بجائے قبول آیا ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، تھوڑا سا چینج ہے، مصدر فعول نہیں ہوتا، فعول صفت مشبہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مصدر کیا آ رہا ہے فعول، جو فعول نہیں ہے فعول آ رہا ہے، جو پنجاب والے اکثر پیش کو تاریخ کو کاٹ کر دیتے ہیں، تاریخ صاحب تھے جیسے اجازت ہے میں اور تارک بھائی، تو وہ پیش کو زبر کر دیتے ہیں، زیر کو کیا کر دیتے ہیں، جیسے اردو والے بھی کچھ پنجابی کے الفاظ غلط کر دیتے ہیں، جو جس کو جو زبان نہیں آتی وہ اس کی ٹانگیں تو باہر توڑ دیتا ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ قرآن میں قبول ہے تو وہ کیا ہمیشہ کے لیے کیا بن گیا، اب اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ اس پہ پیش لگا دو، نہ جو لگ گیا ایک چٹکلا سنا تاکہ آپ فریش ہو جائیں، پھر میں اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کو قرآن کی کتابت کروانی تھی، کاتب ہوا کرتے تھے نا پہلے لوگ، اب تو کمپوزنگ ہوتی ہے، تو اس نے کسی کو کاتب کو خطاب کو کتاب دی، قرآن دیا کہ وہ بولے یہ ذرا خوبصورت شکل میں کیا کرنا اس کو لکھ دینا، اور تو اچھا اس کاتب کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی مصنف اسے کوئی تصنیف دیتا تھا تو اس میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلیاں کر دیا کرتا تھا، مصنف کی تحریر کو میں اپنی بھی کچھ ڈال دیا کرتا، چینجنگ ہو جاتی، اس میں وہ بدنام تھا کاتب۔ تو اس شخص نے اس کو قرآن دیا، بولا اللہ کا واسطہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں چینجنگ کی کوشش، اس میں چینجنگ نہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں نہیں چینجنگ ہونی چاہیے، اس میں کہو اب تو کہنا کافی ہے، پورا قرآن سے لے کے ورناس تک لکھ کے اس کے حوالے کیا، اس نے دیکھا بڑا خوبصورت بھائی ماشاء اللہ بھائی کتنے پیسے دی، اتنے پیسے بھائی چینجنگ تو نہیں کی، کہہ رہے بالکل چینجنگ نہیں کی، صحیح بتاؤ کیا تھوڑی سی بھائی خیریت کہہ رہے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اللہ کی کلام لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، کھٹیا کرتے ہیں، اس میں برکت ہے، تو میں نے جگہ جگہ اس میں اللہ کے دشمنوں کے نام دیکھے، فرعون کا، شیطان کی دیکھا میں نے کئی جگہ، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ اللہ کی کتاب اس پہ شیطان کا تذکرہ بھی آیا اور فرعون کا، تو جہاں جہاں ابلیس شیطان فرعون کا نا وہ لگا کے میں نے آپ کے ابا کا نام ڈال دیا، جہاں جہاں بھی شیطان ابلیس اور فرعون کا تذکرہ آ رہا تھا وہاں میں نے کیا کیا آپ کے بس یہ چینجنگ میں نے کی ہے، اور یہ آپ کی انسلٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کو عزت دینے کے لیے، آپ کے ابا کا نام، تو ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، خیر وہ چھپا نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ سفیر، کیونکہ اب کوئی نیا سفیر نہیں آئے گا نا، نیا سفیر نہیں آئے گا، تو اگر وہ محفوظ نہ ہوتا غیر مسلم کہتے ہیں کیسے اللہ کے سفیر ہے بھائی، تو اللہ کا لیٹر لے کر آئے تھے، خط لے کر آئے تھے، وہ تو ہے ہی نہیں، یا وہ تو فرقہ گری
تبلیغ چینل والوں کا الگ ہے، وائٹ چینل والوں کا الگ ہے، اہل حدیث کا الگ ہے، شیعوں کا الگ ہے، فلانے کا الگ ہے، فلانے کا الگ ہے. اللہ نے کہا لاکھوں کروڑوں اختلافات ان میں ہوں گے، مگر اس لیٹر کی حفاظت میں کروں گا. اس میں چینج کسی کا باپ بھی اس میں ایک شوشہ بڑھا کے تو دکھائے، ایک شوشہ نہیں بڑھا سکتا، ایک واؤ نہیں مٹا سکتا، ایک زبر زیر پیش کو دائیں بائیں نہیں کر سکتا. حرم میں تلاوت ہوتی ہے، ایک قاری پڑھ رہا ہے اور ایک زبر زیر پیش کی غلطی کرتا ہے، کیسے سینکڑوں لوگ پیچھے سے اس کو پتہ دیتے ہیں، لقمہ دیتے ہیں کہ یہ غلط پڑھا ہے. 7 سال کے بچے لقمہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا، اللہ والا کی خبر صحیح ہے غلط لیکن بات سنی ہے بزرگوں سے کہ اس نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی، جلائے گئے. لیکن جب انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اس نے کہا یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ کام ممکن نہیں. تو نبی کی حدیثیں بھی محفوظ، آپ صحیح